نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں بہت ہی حساس موضوع ہے، بہت ہی افسوسناک موضوع ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 31 دسمبر تقریباً گزر چکا ہے اور 1 جنوری 2024 کا اگلا دن آنے والا ہے، یعنی پہلا دن آج اس کی رات ہے۔ آج کی رات یعنی 1 جنوری کی رات 12 بجے کے بعد رات کو پوری دنیا میں ہیپی نیو ایئر کے نام سے موسیقی کی محفلیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی کی محفلیں ہوتی ہیں اور لوگ اس میں ڈانس کرتے ہیں۔ اس میں لڑکیوں کی مخلوط ایک جیسے کہتے ہیں آپ یعنی ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ انگریز ملکوں میں یا غیر مسلم اگر اس کو مناتے ہیں تو ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن مسلمان معاشرے کے اندر، مسلمان سوسائٹی کے اندر، جہاں اولاد بھی مسلمان ہو، والدین بھی مسلمان ہوں، علاقے والے تمام لوگ مسلمان ہوں، وہاں پہ ایسی خرافات، بدعات ہوں تو انسان کا دل دکھتا ہے۔ آج اسی دلی جو دکھ ہے، افسوس ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں۔ میرے محترم دوستو، بڑے شہروں میں اور ہمارے جو پسماندہ علاقے، یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ رات کو لوگ شرابوں کی محفلیں، شیشہ، اس کے علاوہ دوسری ایسی محفلیں کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسی محفلوں کو اپناتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، مناتے ہیں اور اس کے علاوہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیا سال ہمارا اچھا ہوگا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نیا سال اگر اس کی ابتدا اس طریقہ سے کی جائے تو کبھی بھی آنے والے سال میں رحمت اور اللہ کی برکت نہیں آ سکتی۔ ہیپی نیو ایئر منانا یہ تو غیر مسلموں کا ایک شیوہ ہے اور ان کا شعار ہے۔ آج ہم مسلمان نوجوان نسل خصوصاً دیکھا دیکھی میں انگریز کو فالو کرتی ہے، یہود و نصارہ کو فالو کرتی ہے اور پھر یہ سمجھتے ہیں ہم ترقی یافتہ ہیں۔ میں آپ سے یہ یقین سے کہتا ہوں، ہم بالکل اس بات پر نہ ایمان رکھنا چاہیے اور نہ یقین ہونا چاہیے کہ نیو ایئر منائیں گے تو ہمارا سال اچھا ہوگا۔ میں آپ سے کہتا ہوں سال برا ہوگا۔ جب آپ گناہ سے ابتدا کریں گے تو سال کی ابتدا اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سال زندگی کا کم ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں 1 سال پہلے 1 جنوری 2023 تھا، وہ ہم نے اس سے لے کے آج تک ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے پورا سال کیا ہے اور کس چیز کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ افسوس کرنا چاہیے، ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کیا ہم نے اپنایا یا توڑا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے محبوب کی سنتوں کو ذبح نہیں کیا؟ کیا ہم نے ان کے جو فرمودات ہیں، ارشادات ہیں، کیا ہم نے ان کی خلاف ورزیاں نہیں کی؟ تو میرے محترم دوستو، نئے سال کی ابتدا تو اس چیز سے ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت، نوافل، تہجد، ذکر و اذکار۔ لیکن افسوس کہ ہمارا مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیپی نیو ایئر کے نام سے فحاشی اور عریانی سے اس سال کی ابتدا کرتے ہیں۔ یقین جانیے اگر آپ اس طرح ابتدا کریں گے تو آپ دیکھیں پھر گھروں کے اندر ناچاکیاں، کاروبار میں بے برکتی، جاب کے اندر انسان کو پریشانیاں اور نقصانات، اسی طرح ہر لحاظ سے، اولاد کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، بہن بھائیوں رشتہ داروں کے حوالے سے پھر ٹینشنیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے دور ہیں۔ آج ہم نے قرآن و حدیث کو بھلا دیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی،
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چند دن کی زندگی ہے، اور اس کا نفع انسان اگر ہمیشہ کا نفع سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھائے گا تو وہ خسارے میں پڑے گا۔ اگر آپ اس کو ایک اپنا سفر سمجھ کر، گزرگاہ سمجھ کر گزار کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جائیں گے تو میرے محترم دوستو، آپ سے اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، اور انشاءاللہ آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر گزاریں گے، عیاشی، فحاشی اور عریانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، نہ دنیا میں کامیابی ہوگی نہ آخرت کے اندر۔ اور میں نے حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی۔ رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ دنیا میں اچھے اعمال کرو گے، یعنی دنیا کے اندر جو بوؤ گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ نیک اعمال کر کے جاؤ گے جنت کی صورت میں بدلہ ملے گا، برے اعمال کر کے جاؤ گے جہنم کی صورت میں بدلہ ملے گا۔ میرے محترم دوستو، میں آپ سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، خصوصاً نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے، کہ ہیپی نیو ایئر سے اپنے آپ کو بچائیں، ان فحاشی اور عریانیوں کی محفلوں سے خود کو بچائیں، نہ پیسہ برباد کریں، نہ وقت برباد کریں، نہ صحت برباد کریں، نہ اپنے اعمال کو برباد کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہمیں اپنی باقی ماندہ زندگی اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے احکامات پر چلنے کی اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔